جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خواتین و حضرات، پچھلی نشست میں آپ نے سنا اور کہ وہ کس طرح اب خضر اقبال کے سامنے آئے ہیں تو اقبال کا کیا حال ہوگا۔ اقبال کے دل میں جو مضطرب طوفان ہیں، ان کے جو ان گنت سوالات ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں اور پھر خضر اس کے کیا جواب دیتے ہیں، یہ حصہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے کہ اے تیری چشم جہاں بھی پر وہ طوفان آشکار۔ اقبال اب خضر سے کہہ رہے ہیں کہ اے تیری چشم جہاں بھی پر، کہ تیری آنکھ جو سارے جہان کا جائزہ لیتی ہے، اس پر وہ طوفان آشکار جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش، کہ جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ اب اس کو میں کیا بتاؤں کہ یعنی دنیا کو پتہ ہو نہ ہو، چاہے وہ بعد میں دنیا کے سامنے آئیں یا پہلے آئیں، لیکن تیری چشم جہاں بھی پر وہ ساری باتیں آشکار ہیں۔ کشتی مسکین جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ یہ کمال کا شعر ہے۔ اس میں 3 تلمیحات استعمال ہوئی ہیں، کشتی مسکین، اور تینوں قرآنی ہیں۔ کشتی مسکین جانے پاک و دیوار یتیم۔ کشتی مسکین یہ ہے کہ انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک کشتی جو ایک غریب آدمی کی تھی، اس میں سوراخ کر دیا۔ اس میں کیا مصلحت ہے وہ جناب موسیٰ نے پوچھا، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر جانے پاک، پھر ایک نوجوان کو قتل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تو نے جانے پاک کو؟ نفس زکیہ کا لفظ ہے قرآن پاک میں کہ تو نے ایک پاک جان کو مار دیا۔ تو اس پر بھی خضر خاموش ہوئے کہ اور نبی اولو العزم صاحب شریعت نبی کو حکم دیا کہ آپ خاموش رہیں، آپ نہیں جانتے۔ دیکھیے، اور دیوار یتیم، اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ سیدھا کر دیا۔ تو اب اس پر اقبال کس طرح بتا رہے ہیں کہ علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، کہ تیرے سامنے اے خضر تو کیا ہے کہ تیرے سامنے تو جناب عیسیٰ کا علم، جو کہ نبی اللہ ہے، اللہ کی خبر دینے والا، اور اس کے علم کے سامنے تو سارے جہان کا علم بے معنی ہے۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے سامنے نبی کا علم بھی یعنی مکمل نہیں، اس سے بہتر اللہ کسی اور کو بھی عطا کر رہا ہے، جیسے کہ یہاں پر نظر آتا ہے کہ علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش، کہ تو صحراؤں میں رہتا ہے، آبادیوں سے دور رہتا ہے، اور زندگی تیری روز و شب اور آج اور کل سے ورا ہے، بڑی ہے، بیگانہ ہے۔ اب اقبال کے سوال دیکھیں کیا ہے۔ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ ہوئے ہوئے، زندگی کا راز کیا ہے؟ اقبال نے سیدھا ہی پوچھا کہ زندگی کا راز کیا ہے؟ اب کیا ہے بتائیے؟ سلطنت کیا چیز ہے، یہ اسٹیٹ کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ اور یہ لیبر اینڈ کیپٹل، یہ سرمایہ و محنت میں یہ فرق جو ہے یہ کیوں ہے؟ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیری نہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیری نہ چاک۔ اور ایشیا کا یہ جو پھٹا پرانا لباس ہے معاف کیجیے گا،
یہ خرقہ، یہ جو پہناوا ہے، یہ چاک ہو رہا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایشیا دوبارہ اپنے پرانے پیرہن سے نجات حاصل کر رہا ہے، یعنی آزادی کی کوششیں پورے ایشیا میں تھی۔ چائنا بھی کوشش کر رہا تھا، جاپان بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب تباہی سے گزر کے، یہ اس وقت جاپان تو غلام تھا، پورے ایشیا میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش، اور جو پوری جو نوجوان ہیں وہ اقوام نو دولت کے، اور یہ جو نئے نئے امیر ہونے والے ملک ہیں، امریکہ چلو، یورپ چلو، یہ اس زمانے میں یہ کام شروع ہو چکا تھا۔ 1910 کے بعد کی یہ باتیں ہیں، ابھی تو پہلی جنگ عظیم بھی نہیں ہوئی، وہ بھی 13-14 میں ہوئی تھی، لیکن حالات یہ بن چکے تھے۔ تو گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناؤ نوش۔ واہ، یعنی سکندر کے بارے میں اب تو بہت ساری باتیں کھل چکی ہیں، شاید اقبال کے وقت اتنی نہیں کھلی تھیں کہ اس کو جس طرح ہیرو بنایا گیا وہ بکواس تھا، لیکن اس کے بارے میں ایک بات مشہور کی گئی کہ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی پرندہ مر رہا ہے تو یا تڑپ رہا ہے، تو کہتے ہیں جی کہ اس نے آب حیات پی لیا تھا، اب اس پہ موت حرام ہو گئی۔ تو اسکندر نے کہا کہ دفع کرو ایسی زندگی کی جس میں موت ہی نہیں، لیکن فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناؤ نوش۔ لیکن وہ جو فطرت اسکندری ہے کہ دنیا کو فتح کرنے کا جو خیال ہے وہ تو اس کے اندر موجود تھا، تو اصل میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے، فطرت اسکندری چاہیے نہ کہ آب حیات۔ تو فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناؤ نوش، اور بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ دیکھیے اقبال کس طرح یہ ماتم کر رہے ہیں، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ اس زمانے میں جو شریف آف مکہ تھا، انگریزوں نے جو اس کو حکمران بنایا ہوا تھا مکہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ ناموس دین مصطفیٰ کی جو دین مصطفی ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کو بیچنے والا ہاشمی ہے۔ دیکھیے، اور آج دیکھیے کیا ہے، آج سعودی عرب جیسا ملک جو کسٹوڈین آف 2 ہولی پلیسز ہیں جی، خادم الحرمین و شرفین، وہ اسرائیل کے حلیف ہیں، معاہدے میں ہیں۔ تو بتائیے کیا یہ وہ وقت نہیں جہاں پر یہ شعر اس سے زیادہ ریلیونٹ ہو نہیں سکتا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یعنی جب آگ تھی، اولاد ابراہیم تھی اور نمرود تھا، جناب ابراہیم کو آتش نمرودی میں جب پھینکا گیا تو اس سے مراد تو یہی تھی نا کہ وہ جناب ابراہیم کا امتحان تھا۔ تو اب کیا اللہ پوری امت کا امتحان لے رہا ہے، اور حالات جو بتائے جا رہے ہیں، تو اب جواب خضر کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں